میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ ڈیسٹینی کو بدلنے والے دن تھے، اٹس اے فیکٹ. اس رسول کی ولادت کے دن تھے کہ جس کے وجہ سے جو ریزن بنے اس پوری کائنات کی، یہ ساری زمین اور آسمان کی خلقت کے لیے، عالمین کے خلقت کے لیے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان یہ سارے عالمین کو پیدا کیا، اللہ کے رسول اور محمد اور آل محمد کی وجہ سے وہ دن گزر گئے. اس رسول کی برتھ ڈے تھی. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے یو کے میں اور جو جہاں جہاں آپ سن رہے مجھے کس انداز سے آپ نے اللہ کے رسول کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا. صرف سرکار کی برتھ ڈے نہیں تھی بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی، دو صادقین کی برتھ ڈے تھی 17 ربیع الاول کو. اور آئی ڈونٹ نو کیسے سیلیبریٹ کیا اور اگر ان کے صدقے میں نہیں ملے گا تو پھر کب ملے گا. بٹ سٹل یہ رحمت للعالمین. ڈونٹ وری، ابھی بھی چانس ہے سب کو کہ اللہ کے رسول سے اپنی بھیک مانگنا، اپنی زندگی کو بدلنا. We have to change our life. We have to follow the path of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک شکر سے کیا، تھینک یو سے کیا. اور یہ تھینک یو یہ میں نے نہیں کہا، خالہ رسول اللہ کا ہمیں اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اور یہ چار نعمتوں کا شکر اللہ کے رسول نے امام علی کے ذریعے ہم تک بھیجا. اور شیخ عباس خمی مفاتیح الجنا کے رائٹر نے ان چاروں شکر کو بتایا، لیکن میں نے صرف ایک سے شروع کیا کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. میری خواہش ہے جو مجھے اس وقت سن رہا کہ اگر still if you really want to change your life, change your destiny, change your تقدیر، تم ریئلی کچھ لینا چاہتے. دیکھو دوستو، ایک چیز یاد رکھو، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں. اگر اللہ کے رسول سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں ملے گا؟ پھر کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں. اگر یہاں پہ تم کو ہم کو برتھ ڈے گفٹ نہیں مل رہا ان کا تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. ہمارے پاس کوئی غلطی ہے، وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، جس کی وجہ سے وہ رحمت نہیں آ رہی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رحمت تمہارے گھر میں نہ آئے. لازم 200% آنا ہے، 200%. 17 ربیع الاول کو ہماری لائف کو بدلنا تھا. کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں تھیں جو آ رہی تھی، ان کی رحمت کی وجہ سے دور ہو سکتا ہماری موت ہو جاتی، لیکن اللہ نے زندگی دی ہے. روز صبح اٹھ کے شکر ادا کرو. میں بار بار بول رہا یہ جملہ، میں نے بہت دفعہ بولا، صرف ایک ہی جملہ بولا. Just say one word, just say one word when you get up in the morning, کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. صرف زبان سے مت بولو، بٹ ریئلائز کرو کہ کتنی بڑی بلیسنگ تمہارے پاس آئی، کتنی بڑی اللہ کے رسول کی رحمت ہمارے پاس ہے. میں آپ سے ایک ہی چیز بول رہا، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو آپ کی لینگویج ہے اس لینگویج میں بولو. جسٹ سے، اور یہ سکھاؤ بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا وی ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو اور اللہ. کہ واٹ تھینک یو، کہ اللہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. یو کین امیجن، آپ پوری دنیا اس وقت آپ کے سامنے، پوری دنیا آپ کے سامنے، ہر مذہب کا آدمی ہے، ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو. اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات ہی ہے کہ ہر ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو، ہر انسان کی ریسپیکٹ کرو. یہ تعلیمات محمد اور آل محمد ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ امیجن کرو کہ دوسرے جتنے ریلیجن سے اگر اللہ وہاں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے. لیکن یہ شکر ہے پروردگار کا کہ تم کو اللہ نے امت محمدی میں پیدا کیا. اور امت محمدی میں بھی 1.3 بلین مسلمز پوری دنیا میں اس وقت ہیں. 1.1 بلین مسلمز اس وقت پوری دنیا میں. اگر 1 بلین میں اگر میں خاندان اہل بیت میں یا اہل بیت کی چاہنے والوں میں نہیں کہیں اور پیدا ہوتا تو کیا کر لیتا. کتنا بڑا شکر ہے. اور بار بار میں بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہا، کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کر دے، when you say thank you to your اللہ، اللہ تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کرتا. یہ ذہن سے نکال دو کہ رحمت نہیں ہے. رحمت نہیں ہوگی تو ہم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے. ناٹ اے سنگل سیکنڈ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. وہ رحمت خدا ہے، وہ رحمت رسول ہے، وہ رحمت آل محمد ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے.
ورنہ دشمن اتنے ہیں. میں جنرل بات کر رہا, آپ کو دنیا ریس کر دے, ختم کر دے, ہمیشہ کے لیے تم ختم ہو جاؤ, لیکن اگر آج تم بچے ہوئے. اور شیعہ نے حیدر کرار کے لیے تو یہ لازم ہے کہ ہم کو شکر ادا کر کے ہم کو بتانا ہے کہ اگر آج ہم دنیا میں زندہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1200 ایئرس تک اس مذہب کو ریس کیا گیا, اس مذہب کے ماننے والوں کو جلایا گیا, دیواروں میں چنا گیا, قید میں ڈالا گیا, گلے کاٹے گئے, دیوار بنائی گئی ان کی, لیکن اس کے باوجود آج شیعہ نے حیدر کرار موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ وہ رحمت خدا ہے, وہ پروفٹ کی رحمت ہے جو تمہارے اوپر ایک نظر کرم ہے. آپ بولیں گے اللہ کا رسول کی تو وفات ہو گئی, ان کا بیٹا تو موجود ہے, فرزند زہرا تو موجود ہے, آخرنا محمد تو موجود ہے. اس امام کے وسیلے سے آج ہم زندہ ہیں. اور امام کا جملہ, شیخ مفید کو امام نے کیا کہا؟ شیخ مفید کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں, 4th سینچری کا مجدد, 4تھی صدی کا مجدد. شیخ مفید سے اس سے اندازہ لگا لو کہ جس کے اسٹوڈنٹس, جس کے شاگرد, جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا وہ سید رضی, جن کا شاگرد, جن کا اسٹوڈنٹ سید مرتضیٰ, جس کو امام علی نے علم الہدیٰ کہا. وہ شیخ مفید کو زمانے کے امام نے کیا کہا کہ شیخ ہم اپنے چاہنے والوں سے غفلت میں نہیں, ہم اپنے چاہنے والوں سے اگنورنٹ نہیں. تم مجھے نہیں پکارتے, تم لوگ مجھے آواز نہیں دیتے, لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں. ہر چیز مانیٹر کرتے ہیں, دشمن کے حملے ہوتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ جو بحرین والا واقعہ ہے زمانے کے امام کا, اس میں بھی امام نے شیخ محمد کو, جن کا آج بھی مزار بحرین کے اس ایمریٹ میں, وہ انار والا واقعہ, اس انار والے واقعے میں 3 دن تک علماء گئے ڈیزرٹس میں, اور جا کر انہوں نے زمانے کے امام کو پکارا. میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا. میں اس کو بالکل ختم, صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ واقعہ 2 منٹ کا پڑھ رہا, ورنہ یہ واقعہ 45 منٹس کا ہے. جب 3rd ڈے شیخ محمد کے پاس امام نے آ کے پورا اس کا حل بتایا, تو اس وقت شیخ محمد نے پوچھا, کیا پوچھا کہ مولا آپ کو اب آ کے آپ بتا رہے, میں انشاءاللہ کبھی آئندہ مجالس میں پڑھوں گا, آپ یہی چیز آپ نے فرسٹ ڈے کیوں نہیں بتائی, یہی چیز آپ نے فرسٹ ڈے 2 دن پہلے کیوں نہیں بتایا, 3rd ڈے بتا رہے. تو اس وقت امام کا جملہ کیا تھا؟ امام کا جملہ یہ تھا کہ شیخ اس میں غلطی میری نہیں, تیری غلطی. شیخ نے کہا مولا میری کیا غلطی ہے, میں نے تو صرف 3 دن کی مہلت مانگی تھی. I just asked 3 days. میں نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی اس واسرائے سے کہ مجھے 3 دن کا ٹائم دو, میں 3 دن میں اس کا حل لاؤں گا, اور ہم 3 دن سے آپ کو پکار. تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ تو 1 لمحے کی 1 سیکنڈ کی مہلت مانگتا تو میں دوسرے لمحے میں آ کے تیری مدد کرتا. کیا میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو آج جو ہم بچے ہوئے وہ آخرنا محمد کی وجہ سے بچے, میرا یہ اپنا رسول اللہ کی وجہ سے بچے. تو یہ چیز یاد ہوگا, رحمت آنا لازم ہے. 17 ربیع الاول کو اگر میرے پاس کوئی مولا کا گفٹ نہیں آیا, کوئی تحفہ نہیں آیا, تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان می, کہ میں نے کوئی اس انداز سے نہیں پکارا, یا مجھ سے کوئی ایسے گناہ ہو رہے کہ جس کی وجہ سے میرے مولا نے میرے پاس نہیں بھیجا. تو میری ایک ہی ریکویسٹ کہ جب آپ یہ صادقین کا جشن کر, تو اس میں یہ چیک کرو کہ 17 ربیع الاول سے, لاسٹ ایئر 17 ربیع الاول سے یہ 17 ربیع الاول تک ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس سے میرا یہ اپنا رسول اللہ, میرا آخرنا محمد خوش ہو. کوئی کام کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ کوئی سیرت رسول پہ چلا ہے؟ سیرت رسول کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو تھا وہ فارگیونیس کا, معافی کا, کہ کس طرح انہوں نے معاف کیا لوگوں کو, وہ چیز ہمارے پاس آئی. کیا میں اپنے فیملی ممبرز کو معاف کر رہا؟ 17 ربیع الاول کو آپ نے عید سیلیبریٹ کی, لندن میں بہترین آپ نے میلاد کیا ہوگا, گھروں میں اچھا ڈریس اپ کیا ہو, اچھے کھانے بنائے ہوں گے,
بٹ آپ نے یہ غور کیا کہ 17 ربیع الاول کو بیک ہوم انڈیا پاکستان کو آپ نے فون کیا اپنے غریب رشتہ داروں کو، جس سے آپ ناراض تھے ان کو راضی کیا؟ اگر آپ نے راضی نہیں کیا تو اب ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ اللہ کا رسول تم سے راضی ہو کے تم کو نعمتیں دے گا، تم کو بلیسنگ دے گا؟ یو جسٹ ٹیل می، آپ خود بولو کہ سیرت رسول کا کون سا پہلو تھا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بھی تو یہی تعلیمات دے رہے، وہ بھی تو یہی کہہ رہے کہ کتنے لوگوں کو معاف کیا۔ میرا پہلا میسج یہی، آج ایصال ثواب کی اس محفل میں ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی آپ کو چانس ہے کہ پہلے چیک کرو کہ کوئی ایسا تھا، پہلے چیک کرو کہ کوئی ایسا تھا کہ جس سے میں راضی ہو گیا، پھر اللہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ عید اگر تم نے سیلیبریٹ کی ہے، جشن منایا، خالی جشن منانے سے نہیں ہوتا، ثواب تو ملے گا۔ آپ محفل اللہ کے رسول کی محفل رکھو گے 100% ثواب ملے گا، لیکن کہ تم نے یہ کیا کہ کسی اور مومن کو جو غریب ہے اس کو بھی عید کرنے کا موقع دیا، کہ $10 بھیجے، بیک ہوم بات کر رہا پاکستان انڈیا، کہ بیٹا تم بھی عید سیلیبریٹ کر لو، کسی یتیم کو کچھ دیا کہ 17 ربیع الاول میں تو سیلیبریٹ کر رہا، میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا 10 پاؤنڈ کا کسی کے پاس وہ نہیں ہے کہ تم نے غریب کو بھیجا اور کہا کہ یار 17 ربیع الاول ہے تم بھی سیلیبریٹ کر لو؟ اچھا، کسی یتیم کو کپڑا بنایا، ایک ڈریس بنایا کہ اللہ کا رسول کی ولادت ہے، سو بگ ڈے بگ نائٹ تھی، دو معصوم کی ولادت تھی، پھر شہزادی ام کلثوم کی ولادت آئی، کیا ہم نے کسی غریب کو لیے کچھ کہا کہ بیٹا میں تو عید، میرے بچے تو عید سیلیبریٹ کر رہے تم بھی عید سیلیبریٹ کر لو؟ اسلام میں پلیز 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 لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے۔ You understand what I said? You understand what I said? اسلام میں سیلفشنس نہیں، فارگیونیس ہے۔ اگر فارگیونیس نہیں ہے تو then you are not مومن۔ میں اتنی بڑی بات اہل بیت چینل لندن سے لائیو بول رہا، اگر تمہارے پاس فارگیونیس کا جذبہ نہیں ہے، اگر تمہاری لائف میں فارگیونیس نہیں ہے تو پھر تم علی والے نہیں ہیں۔ مولا حسین نے کربلا کے میسج میں نے دیا ہے اہل بیت پہ، وہ ریپیٹ نہیں کر رہا، کہ فارگیونیس کر کے دنیا کو بتایا کہ میں 2 دن کی 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے میرے پاس، 3 دن سے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، مصائب نہیں ہے، 3 دن سے میرے بچے پیاسے ہیں، اس کے باوجود بھی جب کوئی سائل آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ مولا حسین I admit my sin please forgive me، تو حسین نے اس کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حر بنا دیا۔ ہم نے کسی کو معاف کیا 17 ربیع الاول کو؟ اگر یہ صفت، میں ایک یہ ہاتھ جوڑ کے بول رہا I beg you سارے سننے والوں کو، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی چانس ہے، یہ کوالٹی اپنے پاس لے کر، فارگیونیس کی کوالٹی، اگر فارگیونیس کی کوالٹی ہمارے پاس آ جائے نا، آپ یقین کرو لندن میں تم یہاں ایسا جاؤ گے، you will grow in your life, you will grow in your life۔ سب سے بڑی صفت اللہ کی یہی، اللہ کی ہر صفت بڑی، میں کوئی کمپیئر نہیں کر، غلط مت سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، اللہ کی ہر صفت اپنے کمال پہ، لیکن یہ ایک عجیب صفت ہے پروردگار کی کہ وہ تواب الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ڈیلی بولو یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اللہ کا یہ نام اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام، اس نام کے بیس پہ آج ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا، پلیز 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 غور سے سنو، اگر اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا، اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا، تو یو تھنک کہ میرا کوئی عمل قبول ہوتا، بلیسنگ میرے پاس آتی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ میرے گناہ سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ ایسا مرسیفل ہے، وہ ایسا تواب الرحیم ہے کہ اس کے سارے غضب پہ اس کی رحمت غالب آ گئی، سارے اس کے غضب پہ اس کی رحمت غالب آ گئی۔ تو بہترین عمل جو ہے 1442 ہجرہ، میری ریکویسٹ سارے سننے والے جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہے، ایک کمپلیٹ میسج دے رہا کہ 1442 ہجرہ، اسکرین کے اوپر سرکار کے روضے کی تصویر ہے،
اللہ ہم کو مدینہ منورہ جانا نصیب ہو، زیارت نصیب ہو میرے سرکار کی. الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں، گروپ کو لے کے جاتا ہوں عمرے پہ، لیڈ کرتا ہوں. صرف کیا شہر ہے مولا رسول کا، کیا یہ گنبد ایسا دکھتا ہے، رحمت ہی رحمت. اللہ کی مکمل کمپلیٹ رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بہترین صفت کیا ہے؟ کوالٹی ایک مومن میں 17 ربیع الاول کو آنا چاہیے تھا کہ آپ کو ہم کو چیک کرنا. 17 ربیع الاول گزری، آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع کہ چیک کرو کسی سے بھی تم ناراض اس کو آج معاف کر دو. میں نام میں نہیں لے رہا، تم اپنی حد تک رکھو. کال him and say just sorry، بولو کہ I'm sorry now. اللہ کے رسول کے نام پہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ، شہزادی ام کلثوم کے نام، اب آج سے آپ کا میرا کوئی وہ نہیں، ہم لوگ بھائی ہیں. یہ عید کا دن ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ کا رسول تم سے راضی ہو جائے. اگر یہ معصومین راضی ہو جائے تو رحمت کا نزول ہوتا. یہ یاد رکھو. میں افسوس سے بول رہا، میں بار بار بول رہا، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. ارے رحمت نازل نہیں ہوئی تو کیا بات، لندن میں تو میری جاب ہے، لندن میں تو میرا بزنس ہے، I've got enough funds, I've got enough money. میرا تو گھر ہے، میری فیملی ہے. یہ مت بولو، ڈونٹ ٹیل می. اس وقت تم ریگریٹ کرو گے، اس وقت تم رو گے، اس وقت تم فریاد کرو گے. آج بہترین عمل اگر تم نے کسی کو معاف کر دیا تو میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، یقین کے ساتھ بول رہا ہوں، انشاءاللہ 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 بول. اپنی طرف سے نہیں بول، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بول. کیا کہ اگر تم نے رسول کے نام پہ، چھٹے امام کے نام پہ، شہزادی ام کلثوم کے نام پہ، یہ 3 عید کے دن تھے، تم نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور انیشیٹو تمہارا ہونا چاہیے. تم دعا کر، تم فون کرنا، تم سامنے سے ملنا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں رشتہ داروں کو جب تم جاتے ہو، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کرتا ہے، 1,000 گڈ ڈیڈز تمہارے اعمال نامے میں لکھتا ہے اگر تم جاؤ گے، خود جاؤ گے. آپ سمجھ لیں میری بات، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. کوشش یہ کرو، ابھی بھی چیک کرو، چیک کر کے یہ دیکھو کہ کوئی ہے ایسا کہ 17 ربیع الاول کو میرے پاس. میں آپ سے ایک بات بولوں، آپ جاب کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں، کارپوریٹ کمپنیز، اگر آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ دسمبر میں آپ کو بونس آنا ہے، کہیں سے بونس، آپ کا آفیسر سے آپ کو ایوری ایئر بونس ملتا ہے، اور یہ سال آپ کو بونس نہ ملے تو آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ ورید نہیں ہوتے، یار کیوں نہیں ملا، کیا واٹ از دا ریزن، واٹ از، آپ ریزن معلوم نہیں کرتے. اس کو ملا، اس کو ملا، اس کو ملا، اس کو ملا. شیئر آئی ٹیل یو سم تھنگ، مجھے تو مل گیا 17 ربیع الاول کا بونس. الحمدللہ 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 الحمدللہ، سرکار نے دے دیا. میں چاہتا آپ کو بھی ملے. تو آپ انصاف سے بولو، جو مجھے سن رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب، تمہاری جاب نہیں مل رہی، تم نے انٹرویو دیا لیکن رک گئی جاب. مثال کی طور پہ تم نے بزنس کے لیے ٹینڈر ڈالا لیکن تمہارا ٹینڈر رک گیا. تم یہاں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آنے والا ہے، نہیں آیا. تم اچھے خاصے ہیلتھی تھے، ایک دم تم بیمار ہو گئے. یہ سارے پرابلمس ہیں. اگر رحمت آتی تو یہ سارے تمہارے لیے راستے کھلتے. واک تھرو ہونا چاہیے نا. اللہ کے رسول کی ولادت ہے یار، مذاق، کائنات کے سردار کی ولادت، عالمین کے سردار کی ولادت ہے. ہونا کیا تھا، فوراً آپ کو راست کچھ تو ملنا. تم ان کے بچوں کے عزادار ہو، تم ان کے بچوں کے ماننے والے ہو، تم مظلوم شہزادی کے پہ گریا کرنے والے ہو. If you don't get it، آپ انصاف سے بولو کہ اگر آپ کو دسمبر میں بونس آ رہا ہے، اب پوروں کو ملا، آپ کو نہیں ملا، what you will do، you'll check، کہ تم چیک کرتے یار کہیں میرے کام میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. تم ادھر چیک کرو گے، ادھر چیک کرو گے، یہ کوشش کرو گے، یہ کوشش کرو گے، to know، تم معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ why they have not given me bonus، bosses کیوں نہیں دیا مجھے بونس، what is the reason. وہ چیز بول رہا ہوں. اللہ کے پاس سے، رسول کے پاس سے اگر بونس نہیں آیا تو چیک یور سیلف کہ کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، جس کی طرف سے اللہ کا رسول جو عالمین کے لیے رحمت بنا ہوا ہے، جن کے بچے رحمت ہے، انہوں نے ہم کو کچھ دیا نہیں. کیا بات ہے، تم نے کوئی کام کوشش کی، ڈیڈ یو ٹرائی، ڈیڈ یو چیک یور سیلف. ہم نے ایزی لیا ہے، وی ہیو ٹیکن ایزی، وی ہیو ٹیکن ایزی.
میں افسوس سے بول رہا یار، افسوس سے بول رہا کہ ہر آدمی کو چیک کرنا چاہیے، ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو، ہر عورت کا حق بنتا۔ مثال کے طور پہ تمہاری ہیپی میرڈ لائف نہیں تھی، تم کو اللہ کے رسول پہ دعا کر کے تم کو یہ شب میں ان کی رحمت اپنے گھروں میں لانا تھا۔ کسی کو اولاد نہیں تھی، تم ان کو بیوی کا واسطہ دے کے دعا کر کے اپنے آپ کو اولاد لینا تھا۔ تمہارا بزنس نہیں چل رہا تھا، تم اللہ حلال رزق ہے، تم خمس بھی دیتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، تم سرکار کو بولنا تھا کہ سرکار آپ کے بچوں کے نام پہ، بی بی زہرا کو بولنا تھا آپ کے بابا کی برتھ ڈے، بابا کی برتھ ڈے، آپ بابا کی برتھ ڈے میں مجھے کچھ دے دو، نہیں مانگ سکتے تھے؟ ایزی مت لو۔ یہی چیز اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ دعا کرو کہ اللہ آج رحمت کی رات ہے، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میری بہن کی قبروں میں تو اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ رحمتوں کے لیے اللہ کے رسول امام جعفر صادق اسلام و شہزادی ام کلثوم کے نام پہ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ یہی چیز اپنے مرحومین کے لیے کرو کہ اللہ کے رسول کو، اللہ کو بولو کہ پروردگار جیسے تم مجھے رحمت دے رہا، یہ ساری رحمت ہمارے مرحومین کی گریوز میں پہنچے۔